بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج
إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ رب العزت سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، اللہ رب العزت اسے جو انعامات عطا فرماتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رب کائنات اسے کئی بھولے بسرے سبق یاد دلا دیتے ہیں۔ آج رب کائنات کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے 27 رمضان المبارک 1446 ہجری، دوسری طرف 28 مارچ 2025 عیسوی ہے، اور ہمارا آج کا موضوع ماہ سیام، ماہ رمضان کی ایک فریاد، بھولا بسرا ایک سبق۔ اب آپ کہیں گے کون سا سبق ہے جو ہم بھول چکے؟ یقیناً آج کا موضوع آپ کو یہ بتائے گا کہ واقعی ایک اساسی اور بنیادی سبق ہے جسے ہم بھول چکے ہیں، اور وہ سبق ہے نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا۔ میرے اللہ نے قرآن مجید میں سورہ توبہ کی 71ویں آیت مبارکہ میں ایمان والوں کی جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے ایک بڑی نشانی کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ ایمان والے مرد، ایمان والے خواتین اللہ کے دین کے راستے میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اللہ کے لیے ان کی آپس میں دوستی ہے، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت ان قریب اپنی رحمت نازل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والے ہیں۔ آج سے 35-40 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمیں ایک سبق یاد آئے گا۔ وہ کیا؟ اس وقت یہ تصور ہی نہیں تھا کہ یہ بیٹا تمہارا ہے اور یہ میرا ہے، یہ بچی تمہاری ہے اور یہ میری ہے۔ کیا ہوتا تھا؟ 6-7 سال کے بچے سے لے کر 22, 24, 30 سال کے نوجوان تک اگر کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی غلطی دیکھی جاتی تو بزرگ بڑے سمجھاتے تھے، اور نوجوان نسل کو بھی اس بات کا پتہ تھا کہ بزرگ سب کے مشترکہ ہیں، وہ ان کی بات کو مانتے بھی تھے۔ بلکہ میں اس بات کو ذرا مزید تھوڑا سا واضح کروں گا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور ہمیں رمضان کے مہینے میں سر عام باہر بیٹھ کر، ایک ہے گلی کے اندر بازار میں، نہیں، صحن کے اندر بیٹھ کر بھی دن کے وقت کچھ کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ کس لیے؟ اگر کوئی بزرگ دیکھ لیتا تو وہ فوری طور پر اس کو منع کر دیتا۔ بلکہ ایک ذاتی واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ میں آج سے 33-34 سال پرانی بات ہے، اپنے ننیال
جمعے کا خطبہ میں نے شروع کیا تو صبح صبح ہم سیر کرنے کے لیے باہر گئے تو 33-34 سال پہلے صورتحال بڑی مختلف تھی. میرے سنت کے مطابق یہ لمبے بال تھے تو عموماً میرا حلیہ یہی ہوتا تھا، پرانی بات ہے یہ. لیکن اس دن ہوا کیا کہ میں نے بال ننگے نہیں چھوڑے بلکہ پی کیپ الٹی پہنی ہوئی، سر میرا ننگا نہیں. میں جمعے کا خطبہ دے کے جب واپس جانے لگا تو میں ان بزرگوں کو ابھی تک نہیں جانتا، لیکن مجھے انہوں نے روک لیا. کہنے لگے، ان کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ بلا شبہ آپ اس بستی کے نواسے ہیں، تسی پنڈ دے دوترے ہو، لیکن ساتھ ساتھ آپ ہمارے خطیب اور امام بھی ہیں. میں نے آج صبح آپ کے بال دیکھے، میں کوئی لڑکی تو تھا نہیں، لیکن بزرگوں کی سوچ دیکھیں، گہرائی. اور حقیقت ہے ایک عالم دین کا منبر رسول پر کھڑے ہونے والے شخص کا ننگے سر رہنا ہماری حدیث کی اصطلاح میں خوارم المروہ میں آتا ہے، جس کا معنی ہے مروت کے تقاضوں کی مخالفت، یعنی مروت کے تقاضوں کے یہ منافی. ظاہر ہے ہمارا بھی اس وقت نوجوانی کا دور تھا، لیکن میرا اللہ اس بات پر گواہ ہے میں نے ان بزرگوں کی اس بات کو انتہائی زیادہ مثبت انداز میں لیا، اور اس کے بعد دوبارہ میں نے ایسی حرکت ہرگز نہیں کی. ذاتی مثال میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے رکھی کہ یہ سبق آج ہم بھول چکے ہیں. 2 غلطیاں ہیں. پہلی غلطی، اگر میں کسی بچے کو غلطی سے منع کرتا ہوں کہ بیٹا یہ کام آپ غلط کر رہے ہیں، وہ بچہ گھر جا کے اپنے ماں باپ کو بتاتا ہے تو ماں باپ کا یہ فرض ہے، بچہ بے شک سچا ہی کیوں نہ ہو، کسی بزرگ نے اگر بلا وجہ کیوں نہیں منع کر دیا تو والدین کا یہ فرض ہے، بیٹا وہ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، یقیناً انہوں نے کوئی چیز دیکھی ہے تو منع کیا ہے، بزرگوں کی بات کا برا نہیں منایا کرتے. لیکن ہوتا اس کے الٹ ہے. ہم جناب پنجابی میں وہ ڈانگ سوٹے لے کے دوسرے نے گھر جا بڑے طرح باہر، تیری جرت کیسے ہوئی تو میرے بیٹے کے ساتھ الٹی سیدھی باتیں کریں. حالانکہ الٹی سیدھی بات کون کر رہا ہے؟ اور یہی وجہ ہے. ضمناً ایک بات آپ کو سمجھا دوں، حالات یہ ہیں، میں اس سے پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں. ایک طرف ہمارا بچپن تھا، باہر اگر دائرے وغیرہ میں کھیلتے تو کوئی بزرگ سفید داڑھی والا آ جاتا تو نہ صرف یہ کہ راستہ چھوڑ دیتے او بابا جی آ گئے جی، بلکہ بعد ہم میں سے آگے جا کے بزرگوں کے ساتھ مصافحہ کرتے، سلام کرتے، بابا جی سر پہ ہاتھ پھیرتے اور ساتھ دعائیں کرتے، شاباش نیک ماں باپ دی نیک اولاد. اور آج حالات کیا ہیں؟ اگر کوئی بزرگ سفید داڑھی والا کہیں گھومتا پھرتا نظر آ جائے، ہمارے بگڑے ہوئے بچے اس کی ٹانگوں میں جا کے موٹر سائیکل ماریں گے، بابا تو ان جا کے قبراں تے ڈیزائن پسند کر، تو جا کے جناب اپنے کفن دا کپڑا پسند کر، تو سڑکاں تے کی کرن دیا ہونے. نتیجہ بگاڑ در بگاڑ در بگاڑ. اور یاد رکھیے یہ جو فریضہ ہے، چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے میں صرف اشارہ کروں گا، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ ایسا فریضہ ہے جس کا حکم رب کائنات نے قرآن میں ایک مقام پر نہیں دیا. صرف حوالے نوٹ کروا رہا ہوں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 171 اور 112، سورۃ الحج آیت نمبر 41، سورہ لقمان آیت 17، سورہ آل عمران آیت 104، 110، 113 اور 115. سورہ توبہ میں اللہ نے اس کے الٹ ایک بات بیان فرمائی. کیا فرمایا؟ والمنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق خواتین وہ بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے منع کرتے ہیں. اپنی ایمانداری سے بتائیے کیا آج ہماری یہ حالت نہیں ہو چکی؟ یہ تو
معمولی سا ایک جائزہ تھا، معمولی سا نہیں کہنا چاہیے، اللہ معاف فرمائے، چھوٹا سا ایک جائزہ تھا اللہ کے قرآن کا۔ آئیے ذرا احادیث مبارکہ کی طرف۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، صدقے کے لیے نوٹ ضروری نہیں ہے، فرمایا اپنے بھائی سے تمہارا مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ اور وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، کسی کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا بھی کیا ہے؟ آپ نکلے ہیں نا، اللہ نے توفیق دی، اذان ہوئی، نماز کے لیے نکلے، راستے میں 2 4 10 بندے ملے، السلام علیکم بھائی جان آئیے نماز ادا کر لیں۔ چلو 10 میں سے 8 الٹے سیدھے بہانے لگائیں گے، کم از کم 2 کو توفیق تو ہوگی، اور میں کہتا ہوں 2 کو بھی نہ ہو، کم از کم ہم نے تو اپنا فریضہ پورا کر دیا، اس ظالم کے پاس قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کوئی دلیل اور حجت باقی نہیں ہے۔ پھر ایک اور بات سن لیجئے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، فرمایا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو گے اور برائی سے منع کرتے رہو گے، اگر تم ایسا نہیں کرو گے رب کائنات تم پر ذلت مسلط کر دیں گے، پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم دعائیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ کیا وہ وقت آ چکا ہے یا نہیں؟ یقین جانیے۔ پھر اس کے ذاتی واقعہ یاد آ گیا، یہاں اس بستی میں ایک نکاح تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس سے پہلے کیا ہو چکا ہے، تو میرا ایک مزاج ہے، میں کھڑے ہو کر نکاح پڑھاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اعلنوا بالنکاح، نکاح کا اعلان کیا کرو، اور پھر جتنی اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے اس کے مطابق، ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے خوف تو رکھا ہی نہیں ہوا، تو وہاں پر ان برائیوں کی نشاندہی کرتا ہوں میں۔ اب ہوا کیا تھا کہ میرے وہاں جانے سے پہلے وہ پورا ماحول انہوں نے بنایا ہوا تھا، بینڈ باجا اور آتش بازی۔ اب ہوا یہ کہ آتش بازی کی ایک چنگاری اڑی، کسی کی شلوار کو جا کر اس نے جلا دیا۔ ظاہر بات ہے دیہات کے لوگ تھے، ایک بستی کے، انہوں نے کہیں کہہ دیا اوے بغیر تو یہ کیا کر رہے ہو؟ اب براتی وہ جناب پورے عروج پر تھے، کہنے لگے تہاڈا سارا پنڈ بغیرتاں دا۔ اب ظاہر بات ہے یہ بات تو کوئی نہیں نہ سنتا، تو میرے جانے سے پہلے نا ان کی ذرا ماشاءاللہ تبارک اللہ سبحان اللہ کوئی دھول مٹی بستی والوں نے اتار دی تھی۔ اب میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ بینڈ باجے، یہ ڈھول ڈمکے، یہ آتش بازیاں، یہ لمبی چوڑی بارات، اس کا اسلام میں تصور نہیں۔ دکھ کی بات یہ ہے کسی مسٹر کو توفیق نہیں ہوئی۔ معاشرے کا بیڑا کیسے غرق ہوتا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہم ممبر و محراب کے وارث اگر مداہنت سے، کمپرومائزنگ سے کام نہ لیں تو معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے کہ مولوی کھڑا ہو گیا۔ حالانکہ مجھے کہنا چاہیے کہ مولوی صاحب کھڑے ہو گئے، لیکن میں نے واحد کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ ایسے لوگ ادب کے لائق نہیں۔ مولوی کھڑا ہو گیا، کہتا ہے پہلوں ساڈے نال گھٹ ہوئی ہے، ہن تسی ساڈی لان دے ہوئے ہو، تے پاگل دیا پترا تو نہ لوان والے کام کر۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ ایک بھولا ہوا سبق جسے میں اور آپ فراموش کر چکے، یقین جانیے۔ اور اس کا نتیجہ آج حالات کیا ہیں، معاشرہ زوال پذیر کیوں ہے؟ آج یہ باتیں معاشرے میں ہوتی ہیں، ہماری پنجابی زبان میں کہنے جدی تھی یہ او دی تھی، یہ جدی بہن ہے او دی بہن ہے۔ حالانکہ یہ بات میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ عزت سب کی مشترکہ ہوتی ہے۔ کسی لڑکے نے اگر کسی کی بہو بیٹی کو چھیڑا ہے، اصول یہ ہے کہ والدین مار مار کر اس کو دمبا بنا دیں، لیکن ہوتا کیا ہے، لڑکڑی کی آمد آ گئی ہے، ایسے کہ عام کام چلتا ہے پیا، تے جدن تیری دھی دی شامت تیری دھی نال یہ حرکت ہوئی پتر لگ لو جانے۔ نہیں، ہمیں
یو ٹرن لینا ہوگا، ہمیں واپس پلٹنا ہوگا۔ اپنا یہ بھولا ہوا سبق میں نے رمضان کے اس آخری جمعے کے خطبے میں اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا؟ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ موضوع طویل گفتگو مانگتا ہے، لیکن میں انشاءاللہ محدود وقت میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو ایک بھولا ہوا سبق ہے جب ہم پڑھیں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ سب سے پہلا فائدہ، میرے اللہ نے اس کام کے لیے سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ دوسرے لفظوں میں نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ کن کا طریقہ ہے بھائیو؟ انبیاء علیہ السلام۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم نے نبیوں والی ذمہ داری پوری کرنی ہے کہ نہیں۔ دوسرا فائدہ، رب کائنات نے امر بالمعروف کے ذریعے نہی عن المنکر کے ذریعے نیکی کا حکم دلوا کے برائی سے منع کر کے معاشرے کی اصلاح فرمائی ہے۔ جس معاشرے سے یہ سلسلہ اٹھ جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے انسان کی فطرت ہے، انسان نیکی کی نسبت برائی کی طرف جلدی مائل ہوتا ہے۔ اس معاشرے میں پھر نہ صرف یہ کہ برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا، نیکی دفن ہوتی چلی جاتی ہے، برائی پھیلتی چلی جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ لوگوں کے دل و دماغ سے برائی کی خباثت ویسے نکل جاتی ہے۔ تیسرا فائدہ یاد رکھیے، ایک ہے قتال، وہ ہے لڑائی، ایک ہے جہاد۔ جہاد کا معنی دین کے غلبے کے لیے محنت اور کوشش کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ جہاد ہے۔ اسی طرح آپ سن چکے ہیں، میں نے سورہ توبہ کی روشنی میں آپ کو بتایا کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اس کے برعکس اس فریضے کو ترک کر دینا یہ منافقت کی علامت ہے۔ پانچواں فائدہ، ہم میں سے کون ہے جس کو اللہ کی رحمت نہیں چاہیے؟ ہم میں سے کون ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہونا چاہتا؟ ہم میں سے کون ہے جو یہ پسند نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ راضی ہو جائے؟ اللہ کی رحمت، اللہ کی رضامندی، دنیا اور آخرت کی کامیابی اگر چاہیے تو ہمیں نیکی کا حکم دینا ہوگا، برائی سے منع کرنا ہوگا، اس فریضے کو عام کرنا ہوگا۔ چھٹا فائدہ، قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس آدمی سے اچھا آدمی کون ہو سکتا ہے؟ بلکہ قرآن نے دوسری جگہ فرمایا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم انسانی تاریخ کی سب سے افضل امت ہو جن کو اللہ نے یہ فریضہ نصیب فرمایا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر دور میں افضل ترین انسان وہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ ساتواں فائدہ، اس وقت امت مسلمہ جس ذلت اور رسوائی کا بری طرح شکار ہو چکی ہے، اس سے نکلنے کے لیے ہمیں اللہ کی مدد درکار ہے۔ اور اللہ کی مدد کن لوگوں پر آتی ہے؟ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ آٹھواں فائدہ، آپ کو میں حدیث سنا چکا ہوں کہ اگر تم نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا ترک کر دو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ رب کائنات تمہاری دعائیں قبول کرنے سے انکار کر دیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں تو نیک اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے۔ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کا ہمیں ساتواں فائدہ یہ ہوگا، بلکہ آٹھواں فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے گی۔ اور نواں فائدہ کیا ہے؟ جب میں یہ سنتا ہوں نا، استاد جی دعا کیجئے، میں نے کہا خود کرو، وہ جی ساڈے غریباں دی سنی نہیں جاتی۔ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں
کہ میری اور آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرے تو ہمیں اس فریضے کو ادا کرنا ہوگا۔ 10واں فائدہ، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس آدمی سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلائے۔ اس کا مطلب ہے کہ افضل ترین اعمال میں سے کیا ہے؟ انسان نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ 11واں فائدہ، قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، جب ہم نیکی کا حکم دیں گے برائی سے منع کریں گے تو رب کائنات ہمارے چھوٹے موٹے گناہ ویسے ہی معاف فرما دیں گے۔ 12واں فائدہ، ہر بندہ جیب سے پیسے نکال کے صدقہ نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ بہترین صدقے کی ایک قسم ہے۔ پھر 13واں فائدہ کیا ہے؟ جن لوگوں نے نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا، برائی سے منع کرنا چھوڑ دیا، جس طرح کہ ہم چھوڑ چکے ہیں، ان کا مقدر ہلاکت، ذلت اور رسوائی۔ یہ انتہائی غلط سوچ ہے۔ او جی جہاں کوئی لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے کیا اس سوچ سے اتفاق کیا جا سکتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا اور آخرت کے عذاب سے نجات مل جائے، ہمیں اس بھولے ہوئے سبق کو پڑھنا ہوگا، ہمیں اس فریضے کو زندہ کرنا ہوگا۔ 14واں فائدہ، جو انسان نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، رب کائنات اس پر سے عذاب دینے والے فرشتوں کو دور فرما دیتے ہیں، اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں جو اس کے ہاتھوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ 15واں فائدہ، میں اور آپ یقیناً معاشرے میں ہونے والی برائیاں دیکھتے ہیں۔ شر اور فساد ہر دور میں تیز رفتاری کے ساتھ پھیلتا ہے۔ جب ہم نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ معاشرے سے شر اور فساد ختم ہوگا، خیر، امن، پیار، محبت، سکون دنیا میں آئے گا۔ اللہ کی راہ میں مجاہدین کیوں لڑتے ہیں؟ ان کے لڑنے کا مطلب کوئی زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا ہے، مال غنیمت حاصل کرنا ہے؟ نہیں، مقصد کیا ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، اس اللہ کی زمین پر اللہ کا دین نافذ ہونا چاہیے، اور اللہ کا دین نافذ ہوگا، مسلمان بھی امن کے ساتھ رہیں گے اور کافر بھی امن کے ساتھ رہیں گے۔ اس کے مقابلے میں کمیونزم، ایتھیزم، سوشلزم، جمہوریت، کیپٹلزم، فلاں ازم، اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہے۔ پھر اس کا 16واں فائدہ کیا ہے؟ جو انسان نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، وہ میرے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو اس ذمہ داری سے منہ موڑتا ہے، وہ اللہ کے نافرمان بندوں کے اندر شامل ہوتا ہے۔ واقعہ درست ہے کہ نہیں؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، سنتے رہتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ بستی کو جا کر تباہ کر دو۔ فرشتے نے کہا یا اللہ وہاں تیرا بڑا نیک بندہ بستا ہے، فرمایا انہوں تھلے رکھ کے ساری بستی اتنے موندی کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظالم خود تو نیکی کرتا تھا لیکن دوسروں کو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا، خود تو برائی سے بچتا تھا، دوسروں کو برائی سے بچنے کا حکم نہیں دیتا تھا۔ 17واں فائدہ اس کا یہ ہے کہ انسان کی موت آسان ہو جاتی ہے، نیک آدمی کی موت انتہائی آسانی سے۔ 18واں فائدہ کیا ہے؟ جب انسان نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، تو اس انسان کی زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی اللہ کی طرف سے عزت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے۔ کتنے کنجر مر گئے ناچتے ناچتے، کوئی نام لینے والا ہے؟ لیکن جنہوں نے نیکی کا حکم دیا، برائی سے منع کیا، لوگوں کے عقائد کی، لوگوں کے اعمال کی، لوگوں کے ایمان کی، عملی زندگی کی اصلاح کی، دنیا آج بھی ان کا نام لیتی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک لیتی رہے گی۔
حاصل کلام کیا ہے؟ واپس پلٹنا ہوگا، پرانی روایات کو زندہ کرنا ہوگا۔ آگے اس بات کا عزم کریں کہ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔